علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے کہا فاخذ بیدی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا ھذا سید العالمین، یہی کیا ہے پوری دنیا کے سردار ہیں، یہی پوری دنیا کے سردار ہیں، ھذا رسول رب العالمین، یہ پوری دنیا کے رب کے کیا ہے، یہ رسول ہے، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ رب العالمین انہیں رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجے گا۔ فقال له اشیاخ من قریش وما علمک، کہا تمہاری کیا نشانی، کیسے تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کیا ہے، ہر پتھر اس علاقے کا جتنے پتھر ہے، جتنے درخت ہے، شجر حجر، سب کے سب آپ کو سجدہ کر رہے تھے، میں نے دیکھا سب آپ کو سجدہ کر رہے تھے، میں نے سجدہ کرتے ہوئے کو پایا تھا اس کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک نبی کے سوا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم۔ معزز سامعین و سامعات، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، بالخصوص ہماری خواتین۔ میں خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ اپنا کام چھوڑ کر کے الحمدللہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سماعت کر رہی ہیں۔ مگر ایک شکوہ بھی اس چیز کا ہے، جو تعداد خطبے جمعہ کے دوران نظر آتی ہے وہ تعداد ابھی مسجد کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ ہم میں سے اکثر لوگ بیٹھ کر کے ادھر سے ادھر کسی ہوٹل پر بیٹھ کر کے گفتگو میں مہ ہوں گے، لیکن خوبصورت سی مسجد الحمدللہ، یہاں ٹھنڈی کا نام و نشان نہیں ہے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ یہاں بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آرام سے آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آپ کی جو تمنا خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے بیڑا اٹھایا، تو مزید لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیانات چل رہے ہیں۔ اس سے قبل 2 بیانات ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک کے اندر سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب کیا تھا، آپ کے خاندان سے متعلق آپ نے سماعت کیا۔
اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت با سعادت کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور پرداخت کے اندر کن لوگوں نے حصہ لیا ہے؟ آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کی پرورش سب سے پہلے آپ کی ماں نے کیا. تقریباً 1 ہفتہ تک آپ کی ماں نے آپ کو دودھ پلایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی لوڈی صہیبہ نے آپ کو کئی چند ہفتوں تک انہوں نے آپ کو دودھ پلایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ رہے. تقریباً 4 سال کا عرصہ، 4 سال کی زندگی اللہ کے نبی نے حلیمہ سعدیہ کے ہاں گزارا. 3 سال یا 4 سال کی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو دھویا گیا، تو اس طریقے سے وہ لوگ ڈر گئے اور لا کر کے آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک مزید اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہے. 6 سال کے آپ ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو داغ مفارقت دیا، اس دنیا سے چلی گئی. اللہ کے نبی نے نہ تو اپنے والد محترم کو دیکھا، نہ ان کے والد محترم نے آپ کو دیکھا تھا، اور ادھر آپ کی والدہ محترمہ بھی چل بسی. ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب کے کاندھوں پر آ گئی. آپ کے دادا نے بہت ہی بحسن و خوبی کے ساتھ ذمہ داری کو نبھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و پرداخت بہت ہی اچھے انداز میں کیا. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بے انتہا محبت کرتے تھے اپنے پوتے سے. خانہ کعبہ کے قریب میں بغل میں جب چھاؤں آتی تھی، اسی سائے کے اندر ایک فرش بچھایا جاتا تھا. اس فرش پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. اس پر صرف عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے، آپ کے دادا بیٹھا کرتے تھے، اور خاندان کے دیگر لوگ، لڑکے پوتے دیگر لوگ ہیں جو فرش کے ارد گرد بیٹھا کرتے. کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ فرش پر جا کر بیٹھ جائے. چنانچہ جب عبد المطلب آتے تھے فرش پر بیٹھتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو جا کر اپنے دادا کے قریب میں فرش پر بیٹھ جایا کرتے تھے. کسی کی مجال نہیں تھی کہ فرش پر جا کر بیٹھ جائے، کسی کو اجازت نہیں تھی. جب چچا آپ کو کھینچ کر کے فرش سے نیچے لانا چاہتے تو دادا کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اس کی شان بڑی نرالی ہے، اس کی شان بڑی نرالی ہے. یہ وہ اس سے بڑے بے انتہا محبت کرتے تھے. اس کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر کے بے انتہا خوش ہوتے تھے. دیکھتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے، بے انتہا دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 مہینہ 10 دن کے ہوئے. دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گئے، والدہ چلی گئی، اور آپ کے دادا بھی چلے گئے. جانے سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کو ذمہ داری دے گئے کہ دیکھیں میرے بعد یہ تمہارے اوپر قرض ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس بھتیجے کی، میرے اس پوتے کی، اپنے بھتیجے کی تم دیکھ ریکھ کرتے رہنا. چنانچہ انہوں نے یہ عہد کر لیا، ابو طالب نے زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ کیا. زندگی بھر اپنے بیٹوں سے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، پرورش و پرداخت کرتے رہے، دیکھ ریکھ کرتے رہے. کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اپنا ذاتی ان کا بیٹا نہیں ہے. جس طریقے سے اپنے ذاتی بیٹوں کے ساتھ سلبی بیٹے تھے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اپناتے تھے، اس سے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ اپناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو کیا ہے، موجودگی کو وہ باعث خیر و برکت سمجھا کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی. لوگ آئے ابو طالب کے پاس، کہا کہ چلو دعا کرتے ہیں شاید بارش ہو جائے. چنانچہ ابو طالب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے نکلے. راوی فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ چمک رہا تھا, دمک رہا تھا. آپ کو ابو طالب لے جا کر کے خانے کعبہ کے قریب کھڑا کر دیا, اور خانے کعبہ کے قریب کھڑا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے لگے. چنانچہ کوئی ایک بادل کا ٹکڑا نہیں تھا, لیکن دعا کرنے کے بعد ہر طرف بادل نظر آنے لگے, اور بادل نظر آنے لگے, بارش ہونے لگی. چنانچہ یہ واقعہ سوچ کر کے ابو طالب کہا کرتے تھے, کہتے تھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ کیا ہے اس کا چہرہ, کیا ہے یہ بڑا روشن ہے, خوبصورت ہے, اس کے چہرے سے کیا ہے بارش طلب کی جاتی ہے, اور یہ یتیموں کا ماوا اور بیواؤں کا یہ محافظ ہے. یہ دعا, یہ کیا ہے, یہ شعر پڑھا کرتے تھے ابو طالب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے, یہاں تک کہ 50 سال کے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تب تک مشرکوں کے ذکر اور تکلیف سے آپ کی حفاظت ابو طالب کرتے رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے, یہ پرورش و پرداخت ہوئی ابو طالب کے ذریعے سے. یہیں پر رک کر کے میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پچھلے پروگرام میں سماعت کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا. آپ نے سماعت کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا؟ محمد اور احمد, 2 نام تھا. قرآن مجید کے اندر محمد کتنی بار آیا ہے اور احمد کتنی بار آیا ہے؟ یہ پچھلے ہفتے میں نے بتلایا تھا. محمد لفظ 4 مرتبہ اور 1 مرتبہ احمد کا لفظ قرآن مجید کے اندر آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ دن کیا تھا؟ سوموار. اور عیسوی مہینہ کون سا تھا؟ اگر تاریخ دیکھی جائے تو کون سا مہینہ تھا؟ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی, ایک عام الفیل کی تھی. ایک سوال, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سنا تھا کہ مختون پیغمبر ختنہ اللہ نے کیا تھا یا یہ کہ بعد میں کیا گیا ختنہ؟ اس میں 3 قول میں نے ذکر کیا تھا. اس میں سے ایک قول سب سے جو قریب مانا جائے وہ کیا ہے کہ آپ کے دادا نے ختنہ کروایا تھا. اسی طریقے سے شق صدر کا واقعہ کب آیا تھا؟ پچھلے ہفتے بتلایا تھا مطلب, اور اس ہفتے بھی آج بھی بتلایا ہوں. کب یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 3 سال یا 4 سال, بعض لوگوں نے 5 سال کا ذکر کیا ہے, زیادہ تر لوگوں نے 4 یا 5 سال کا ذکر کیا ہے. تب یہ شق صدر کا یہ واقعہ پیش آیا تھا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی میں سے کسی ایک کا نام کوئی بتا سکتے ہیں, یا بہن کسی کا نام؟ یہ جعفر بن ابی طالب ہیں, بلکہ حمزہ رضی اللہ تعالی جو آپ کے چچا تھے, دوہری رضاعت ان سے ثابت ہے. ایک تو صہیبہ نے دودھ پلایا تھا اور ایک تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا, اور صہیبہ نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا, اور حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. تو دوہرے رضائی بھائی ہوئے اور چچا بھی ہوئے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کچھ باتیں تھی جو پچھلے کا خلاصہ تھا, ہمیں یہ سب یاد رکھنا چاہیے. سننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سننے کا فائدہ یہی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم جانیں اور سنیں. بہرحال آج کے اس آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ بعثت سے قبل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اخلاقی و عملی پہلو. میں اس کو 2 حصوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا, ایک اخلاقی پہلو اور دوسرا عملی پہلو کے اندر ہم ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بچپن میں رہے ہوں یا چاہے جوانی کا دن ہو, بعثت سے مطلب نبی بنائے جانے سے پہلے کی زندگی ہو یا نبی بنائے جانے کے بعد کی زندگی ہو, اللہ رب العالمین نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا تھا. آپ کے اخلاق کے اندر کوئی کمی نہیں تھی, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا, کوئی حرف نہیں کر سکتا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, میں نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر میں نے آپ کو فائز کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کے اخلاق ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہے
وہ हमारे लिए उस बेहतरीन उसवा और नमूना है, उस पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ये हम सब के लिए, तुम सब के लिए क्या है, ये बेहतरीन नमूना है ये। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी नहीं बनाए गए, उससे पहले जो आपके अखलाक है, जो आपके आदात हैं, वो भी हमारे लिए मशरे राह हैं, उनसे भी रहनुमाई मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, बचपन के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह की क्या है, गलाजतों, गंदगियों, खबासतों, तमाम चीजों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबर्रअ थे। एक बच्चा होता है बचपन के अंदर, तो उसके अंदर नाज़ो नखरे होते हैं, उसके अंदर क्या है, जिद होती है, उसके अंदर क्या है, इंसान जब बड़ा होता है, जवानी की उम्र में बच्चा पहुंचता, और बचपन में ही बल्कि उसके माँ बाप और इसी तरीके से समाज और माहौल से बहुत कुछ सीखता है। माँ बाप के लाड प्यार और इसी तरीके से अइज़्ज़ा व अक़ारिब के प्यार भी उसे बिगाड़ देते हैं, उसे बिगाड़ देते हैं। उसके अंदर मजीद क्या है, जिद आ जाती है, इस तरीके से आ जाती है। बच्चा समाज और माहौल से चीजें सीखता है, समाज के अंदर बेहयाई देखता है तो उससे सीख जाता है, समाज के अंदर बुराई देखता है तो भी उससे वो क्या कर देता है, वो सीख जाता है। सामाईन किराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बच्चा जवानी के अंदर अगर जो बुराइयां करता है, उन बुराइयों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबर्रअ पाक थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी क्या है, बेहयाई का इजहार नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब को कभी हाथ नहीं लगाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी चीज का जिद नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र शुक्र करने वाले थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन थे, सादिक थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपको अमानतदार कहते थे, आपको सादिक कहते थे। जब खाने काबा तामीर करने का मसला आया था तो उस वक्त सारे लोगों ने मिलकर के कहा था, ये अमीन है, ये अमानतदार है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी क्या है, कभी भी कोई गलत काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किया ही नहीं, कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। ये क्यों ऐसा हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका एक फरिश्ते के जरिए से आपके सीने को क्या है, आप में जो दिल है, उस दिल को निकाल करके जमजम के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने धुला दिया था, और जो उसके अंदर शैतान का हिस्सा था, वो शैतान के हिस्से को निकाल दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए बुराइयों से, बेहयाइयों से, और उस जमाने के अंदर लहो लैब, रक्सो सुरूर की महफिलें, इन तमाम चीजों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबर्रअ थे। यही वजह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कभी कोई मसला आया भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इनायत से, अपनी मेहरबानी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। चुनांचे बचपन के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मैं सिर्फ 2 मरतबा रक्सो सुरूर की महफिलों में जाने का इत्तेफाक हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बचा लिया। कहते हैं जब मैं बकरियां चराया करता था, जब मैं बकरियां चराया करता था, मेरे साथ एक बच्चा हुआ करता था, मैं और वो बच्चा मक्का के बालाई हिस्से में बकरियां चराया करते थे। एक मर्तबा मैंने उससे कहा, तुम ऐसा करो, बकरियों की हिफाजत करो, मैं रात के अंदर जा करके मक्का के अंदर देख करके आता हूं, रक्सो सुरूर की महफिल अगर जमी होगी तो मैं उससे महजूज हो जाऊंगा। जैसे एक जवान क्या है, जा करके रक्सो सुरूर, नाच गाने की महफिलों से महजूज होता है, इसी तरीके से मैं भी महजूज होकर के आऊं। चुनांचे जिम्मेदारी दे करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ चल पड़े। एक घर के पास पहुंचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा, पता किया, बल्कि तो मालूम हुआ किसी के साथ शादी चल रही है, निकाह हो रहा है, और वहां रक्सो सुरूर की महफिल जमी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे ही थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके कान को बंद कर दिया, आपको नींद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर सोते रहे, यहां तक कि सुबह हो गई। सूरज की रोशनी की तमाजत, रोशनी की वजह से जब धूप लगी, धूप की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको क्या है, बेहयाई से बचा लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचा लिया। ये एक मर्तबा की बात है। यही सेम वाकया, इसी तरीके का वाकया चंद रोज के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में आया
کہ چل کے مکہ کے کیا ہے رقص و سرور کی محفلوں کا، ناچ گانے کی محفلوں کا کیا ہے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ جب دوسرے دن گئے تب پھر اللہ رب العالمین نے یہی حال کیا، آپ کے کان کو بند کر دیا اور آپ رات بھر سوتے رہے، صبح سورج کی روشنی سے آپ کی نیند کھلی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فواللہ ما حممت بعدها ابدا بسوء مما یعمل اہل الجاہلیت، کہا اللہ کی قسم میں اس کے بعد جو جاہلیت کے امور کام ہے میں کبھی بھی شریک نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں، حتی اکرمنی اللہ بالنبوہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت سے سرفراز کر دیا۔ اس کے اندر، اس واقعے کے اندر عبرت ہے ہمارے لیے، یہ اللہ رب العالمین آپ کو تربیت دے رہا تھا، اس کے اندر تربیت کا مرحلہ ہے کہ بچہ جب بچپن کے اندر ہو، بچہ کوئی انسان جب بچہ ہو، بچپن کی زندگی میں ہو تو اس کی تربیت تبھی سے کرنی چاہیے۔ انسان جب بچپن کی زندگی میں جس طریقے سے ڈھالا جائے، جس قالب کے اندر اس کو ڈھالا جاتا ہے، تا حیات تک بچہ اسی پر برقرار رہتا ہے۔ اس کے اندر جیسی ہی نشو نما، جیسے ہی پرورش و پرداخت بچپن کے اندر کی جاتی ہے، بچہ اسی طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم بچوں کو نہیں سکھاتے کہ مسجد کے آداب کیا ہے، مسجد کے اندر کس طریقے سے بچہ اس کے اندر شرارت نہیں کرے گا، بچہ اس کے اندر کھیلے کودے گا نہیں، نمازوں کے اندر ایک دوسرے کو کیا ہے ہاتھ سے مارے گا نہیں، کیا ہے نماز کو کھلواڑ نہیں سمجھے گا۔ یہ بچپن کے اندر بچوں کو سکھانا ہوگا کہ بچوں یہ نہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر کیا ہے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہمیں آیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، ہم یہاں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نماز یہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کی جاتی ہے، اس کے کھیل لہو لعب یہ تماشا کا ذریعہ نہیں ہے۔ بچپن کے اندر بچوں کو سکھانا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بچوں کو موبائل دے دی جاتی ہے، بچے اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اس کے اندر پہلے لہو لعب کی مجلسیں، رقص و سرور کی مجلسیں سجائی جاتی تھی، لوگ ناچ گانے سننے جاتے تھے، اب تو گھر ہی کے اندر ناچ گانا موجود ہے۔ گھر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر فلم بھی نہیں کرتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، ناچ گانے اسی میں سنتے ہیں، اسی کے اندر گانا سنتے ہیں، اونچی آواز کے اندر، کسی کا لحاظ نہیں، کسی کا نہیں۔ یہ بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی میں ہی ہمیں تربیت کرنی چاہیے بچوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے کیسی تربیت کی ہے، یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جیسے اللہ نے تربیت کیا ہے ایسے ہمیں بھی اپنے بچوں کو تربیت کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بچپن سے لے کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کو شرک اور شرک کی غلاظتوں، اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ آدمی کوئی شرکیہ اگر قسم کھاتا تھا تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی بت کی عبادت نہیں کیا۔ آپ کو جاننا چاہیے لوگ لات، منات، عزا، حبل ان سب کی پرستش کیا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر کے سب کے سب مشرک تھے۔ چند لوگ جیسے مثال کے طور پر زید بن عمرو بن نفیل، ورقہ بن نوفل، عثمان بن حویرث، عبداللہ بن جہش، قس بن ساعدہ، یہ تمام کچھ ایسے لوگ موجود تھے، اس زمانے کے اندر بھی مشرک نہیں تھے، وہ لوگ دینے کیا ہے مسیح پر قائم تھے وہ لوگ، لیکن اکثریت کا حال یہ تھا کہ اکثر لوگ کیا ہے سب کے سب لوگ کیا ہے مشرک تھے۔ سب لوگ اپنے گھروں کے اندر کیا ہے کہ عبادت گاہ بنا رکھے تھے، اپنے گھروں کے اندر عبادت کیا کرتے تھے؟ ارے وہ خانہ کعبہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس عبادت کے اندر جس کو اسماعیل السلام، ابراہیم السلام مل کے بنایا تھا، تعمیر کیا تھا، اس عبادت خانے کے اندر، اس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ 360 ایک دن لوگ عبادت کرتے تھے۔ سال میں 360 دن ہوتے ہیں عربی مہینے کے حساب سے، ایک دن اس کی عبادت، اس کی ایک دن عبادت کرتے تھے، ایسے عبادت کا سلسلہ چلا کرتا تھا یہ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ رب العالمین نے آپ کو بتوں کی پرستش کرنے سے اللہ رب العالمین نے باز رکھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اے خدیجہ واللہ ما اعبد اللہ قبل العزا، اے خدیجہ میں نے زندگی میں کبھی بھی بچپن کے اندر میں نے کبھی بھی لات اور عزا کی، یہ معبودوں کے نام ہے، بتوں کے نام ہے لات اور عزا،
یہ میں نے کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کیا. ارے اللہ کے نبی سے بات کرنا تو چھوڑیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر قسم کھائی جاتی تھی, غیر اللہ کی قسم کھائی جاتی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, لا تسألنی باللات والعزی شیئا, مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو لات اور عزیٰ کا قسم دے کر کے, لات اور عزیٰ کا قسم دے کر کے مجھ سے کوئی چیز نہ بتایا کرو, مجھ سے نہ کہا کرو فواللہ ما ابغض شیئا قط بغضهما, مجھے ان دونوں سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہیں تھی, مجھے ان دونوں سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے, بتوں سے نفرت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, ایک انسان تھے, انسانوں سے محبت تھی, چاہے مسلم ہو غیر مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے. آج اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم, ہر ایک سے محبت کرنی ہے. لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ محبت کرنے کے عوض میں ہم کسی کی عبادت گاہوں میں جا کر کے وہاں پر ماتھا ٹیکے, ان کے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑے. یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے, یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے. لوگ کیا ہے, یہ اس کے نام پر, کہ سیکولرزم کے نام پر, سیکولرزم کے نام پر لوگ کیا کیا کرتے ہیں, کبھی جاتے ہیں کیا کرتے ہیں, کسی کے ایسی محفل میں شریک ہو جاتے ہیں جہاں جو غیر مسلموں کی ہوتی ہے, جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں, ان کے رسم و رواج کے اندر شریک ہوتے ہیں, ان کے رسم و رواج کے اندر شریک ہوتے ہیں. ذرا سوچو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے کیا ہے, عداوت کی, دشمنی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند کرتے تھے. آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے, جب ان کی کیا ہے گزرتے ہیں, ان کی کیا ہے بت گزرتے ہیں, تو لوگ جا کر کے ان سے زیادہ بھیڑ لگائے رہتے ہیں. یہ کیا ہے, یہی تو تربیت دینا اپنے بچوں کو, یہی تو سکھانا ہے کہ اسلام, انسانوں سے محبت, غیر مسلم ہو ان سے محبت کیجیے, ان کے جو حقوق ہیں انسانیت کے ناطے دیجیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے رسم و رواج میں شریک ہو کر کے ہم ان کے بتوں کی عبادت کرنے لگیں. اللہ رب العزت باللہ, اللہ ہم ان سب سے حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہو گئے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جو غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے شرک کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی, یہ اخلاقی اور دینی یہ کیا ہے زندگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں آپ کو عملی زندگی سے روشناس کرانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو میں سماجی اعتبار سے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت و مشقت جفا کشی کی زندگی اور گھریلو زندگی سے متعلق میں آپ کو عملی زندگی بتاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کیا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی منشا کی خواہش تھی اللہ رب العالمین کی, کہ آپ کو ذمہ داری دینا ہے, آپ کو نبی بنانے کی ذمہ داری تھی اللہ رب العالمین. اللہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا کیا, اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے فائز کیا, اور ایسے مواقع فراہم کیے کہ آپ کے اندر قائدانہ صلاحیتیں اجاگر ہوں. اس لیے جب بڑے ہوئے تو آپ نے کبھی اپنے چچا کے ساتھ جنگ میں شرکت کیا, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محفلوں کا حصہ رہے, ایسی محفلوں کا حصہ رہے جہاں پر کیا ہے لوگوں کے فلاح و بہبود کے قانون بنائے جاتے تھے, جہاں پر لوگوں کی حمایت کے اصول گڑھے جاتے تھے. ایسی محفلوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصہ رہے. بکریاں چرانا, تجارت میں قدم رکھنا, اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ کے وقت بہترین مشورہ دینا, جو حکمت عملی اپنائی, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ صرف یہ ایک مثالیں تھی. یہ سب اللہ رب العالمین آپ سے کو تربیت کے طور پر اللہ رب العالمین سکھا رہا تھا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاندان قریش اور اس سے پہلے بنو کنانا اور بنو حوازن کے درمیان کیا ہوئی, جنگ ہوئی. بنو کنانا کے لوگوں نے کیا کیا, بنو حوازن کے ایک سردار کو قتل کر دیا, ایک سردار کو قتل کر دیا. بنو حوازن نے بدلہ لینا چاہا بنو کنانا سے, بنو کنانا کا ساتھ قریش نے لیا, اس لیے کہ قریش کی اصلیت کیا تھی, بنو کنانا. نسب نامے میں میں نے بتایا تھا کہ کنانا اور قریش یہ کیا ہے, ایک ہی خاندان سے ہیں. چنانچہ قریش نے کنانا کا ساتھ دیا, یہ قریش اور یہ کیا ہے ساتھ دیا. اس کے اندر کیا ہے,
یہ کون سی جنگ تھی؟ اس کو حرب فجار کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ جو جنگ تھی جس کے اندر آپ شریک تھے یہ حرب فجار کے نام سے جانا. اس کو حرب فجار اس لیے کہتے، فجار کا معنی ہوتا ہے چاک کرنا، پھاڑنا، گناہ کے کام کرنا. چنانچہ جو یہ لڑائی لڑی گئی ان مہینوں کے اندر لڑی گئی جو عربوں کے ہاں بڑے معزز مہینے تھے، حرمت والے مہینے، جیسے رجب کا مہینہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. یہ آج بھی اسلام کے اندر بھی یہ محترم مانے جاتے، گردانے جاتے ہیں. ان مہینوں کے اندر وہ لوگ بڑے ہی کیا تھے، غلط لوگ تھے، ان کے اندر بہت سی برائیاں تھیں، مگر وہ ان مہینوں کی بڑی عزت کرتے تھے. لیکن اس جنگ کے اندر ان لوگوں نے اس کی حرمت کو پامال کر دیا، اس کی حرمت کو پامال کیا، اس لیے اس کا نام کیا ہے، حرب فجار رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر شریک رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کنت انبئ علی امامی، میں اپنے چچا کے ساتھ مل کر کے میں اپنے چچا کو کیا ہے تیر تھمایا کرتا تھا، دیا کرتا تھا. اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس تقریباً 15 سال کے لگ بھگ تھی. کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 20 سال بھی تھی، اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جنگ کئی سالوں تک چلی. یہ جنگ کئی سالوں تک یہ چلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کڑن محسوس ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کو دیکھ کر کے، لوگوں کو برائیوں کو دیکھ کر کے بڑی کڑن محسوس ہوتی تھی. چنانچہ 4 مہینہ گزرے تھے اس جنگ کا. ایک آدمی آیا یمن کے قبیلے کا، قبیلہ زبید کا ایک آدمی آیا، وہ اپنا تجارت کا سامان لے کر بیچنے آیا تھا مکہ کے اندر. آس بن وائل نے سامان خرید لیا، اور خریدنے کے بعد کیا ہے، اس کا روپیہ نہیں دیا، قیمت نہیں ادا کیا. اس نے اپنے جو دیگر قبیلے تھے قبیلوں کے پاس گہار لگائی، مدد کی گہار لگائی کہ میری مدد کیا جائے. چنانچہ کسی نے مدد نہیں کیا، کوئی بھی مدد کرنے کے لیے آگے. ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، پہاڑ پر چڑھ کر کے وہاں ندا لگائی. چنانچہ ہاشم کے سردار زبیر بن عبد المطلب کی کوششوں اور چند قبائلی قریش جیسے بنو ہاشم، بنو زہرا، بنو تمیم، بنو اسد بن عبد العزا، یہ سارے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ضرور اس کا ہم کیا کریں گے، اس کا جو بنتا ہے، روپیہ بنتا ہے، پیسہ بنتا ہے، ہم کے ساتھ انصاف کریں گے، اس کو دلائیں گے اس کی اجرت. چنانچہ سارے کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے جو عبداللہ ابن جدعان کا گھر تھا. عبداللہ ابن اسے حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے. عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر کیا ہے، جمع ہوئے. عبداللہ ابن جدعان جانتے ہیں کون شخص تھا؟ یہ عبداللہ ابن جدعان وہ شخص ہے جو فیاض کے نام سے مشہور تھا. لوگ اس کے یہاں آتے تھے، کوئی بھی چلا آتا تھا مانگنے اس کو دے دیا کرتا تھا. چنانچہ اسی کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کیا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبداللہ ابن جدعان جنت کے اندر نہیں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جنت کے اندر نہیں جائے گا. وہ آدمی بڑا شریف تھا، بڑا نیک تھا، لوگوں کی ہمدردیاں اس کے اندر موجود تھیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنت کے اندر نہیں کیا جائے گا، اس لیے کیونکہ وہ کس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اللہ مغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. اس کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں تھا. چنانچہ سارے کے سارے لوگ کہاں جمع ہوئے، یہ سب کے سب عبداللہ ابن جدعان کے پاس گھر میں جمع ہوئے. سب لوگ مل کر کے عہد و پیمان کیا، سارے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایسا آئندہ کسی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ ان لوگوں نے مشورے کے بعد ایک معاہدہ لکھوایا، ایک معاہدہ لکھا. معاہدے میں لکھا گیا مکہ میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، مکہ میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، مظلوموں کو اس کا حق دلوا کے رہیں گے، خواہ وہ مظلوم مکہ کا ہو یا مکہ سے باہر کسی بھی کہیں کا رہنے والا ہو، اس کا کیا ہے ہم حق دلوا کر کے رہیں گے. یہ اسی کو کہتے ہیں حلف الفضول. حلف کا معنی ہوتا ہے عہد و پیمان کرنا، فضول کا معنی ہوتا ہے نیکی کا عہد و پیمان کرنا، نیکی کا، کیونکہ اس کے اندر نیکی کے عہد و پیمان کیے گئے تھے، اس کے اندر نیکی کے عہد و پیمان کیے گئے، اس لیے اس کا نام ہی رکھ دیا کہ حلف الفضول لگ دیا گیا. اور بعض لوگ مورخین یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو لوگ شریک تھے اس کے اندر 3 لوگ تھے جن کا نام ہی فضل تھا، جیسے فضل بن فضالہ، فضل بن ودا، فضل بن حارث. 3 لوگ، زیادہ لوگ تھے فضل کے نام سے، اسی لیے اس کا نام حلف الفضول لگ دیا گیا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حلف الفضول کے اندر شریک تھے. ذرا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض 16 سال کی عمر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محفلوں کے اندر شریک ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کتنا محبت کرتے تھے، کتنا ہمدردی تھی لوگوں کے دلوں.
آپ کے دلوں میں لوگوں کے لیے تئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 16 سال کی زندگی میں ایسی محفلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقد شہدت حلف المطیبین مع عمومتی وانا غلام. میں بچہ تھا میں اپنے چچا کے ساتھ حلف الفضول میں شریک تھا. فما احب ان لی حمر النام وانی انکسہ. مجھے اگر کوئی سرخ اونٹ دے دے، عرب کے اندر سرخ اونٹ بڑا قیمتی مانا جاتا ہے، مطلب سب سے قیمتی شے دے دیا جائے اور مجھ سے کہے حلف الفضول کو توڑ دو، جو عہد و پیمان ہوا تھا مجھے گوارا نہیں ہے. دنیا کے سب سے قیمتی شے دے دیا جائے اور مجھ سے یہ کہے کہ وہ معاہدہ توڑ دو، مجھے یہ قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ. اگر مجھے اس جیسی مجلسوں کے اندر اب بھی اگر کہا گیا، مجھے کہا گیا اس مجلسوں کے اندر شریک ہو تو میں ضرور شریک ہوں گا. یہ ذرا سوچو، یہ آج بھی اگر ہمارے لیے اس کے اندر عبرت ہے، ہمارے لیے اس کے اندر عبرت یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہو پردھان کی جانب سے یا مسلمان کی طرف سے، غیر مسلم کی طرف سے، سیاسی لوگوں کی طرف سے، کسی کی طرف سے اگر ایسی مجلسیں رکھی جاتی ہیں تو ہم میں سے اپنے کیا ہے ہر ایک کو ایسی مجلسوں کے اندر شریک ہونا چاہیے. کسی کے بھلائی کے قانون بنائے جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو پائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے ایسی مجلسوں کے اندر ہمیں کیا ہے شریک ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی آج بھی ایسے لوگ اگر معاہدہ کریں تو ایسی مجلسوں کے اندر میں کیا ہے شریک ہو جاؤں گا. سامعین کرام، یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی تھی اللہ کے نبی سے. اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورے دیے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماجی اعتبار سے بہت ہی زیادہ منصفانہ فیصلے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی. کتنی؟ 35 سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو خانہ کعبہ قریش کو بنانے کو سوچی. دراصل خانہ کعبہ کیا ہے وہ سیدھا ہو چکا تھا. یہ وہی عمارت تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. عرصہ دراز ہونے کی وجہ سے پتھر کے بنائے گئے تھے، پتھروں کے اندر شگاف پڑ گئے تھے، اس کے اندر پھٹنے لگا تھا. وہ اس کی عمارت بوسیرہ کمزور ہو چکی تھی. اگر دیکھا جائے تو ہماری جتنی ہائٹ ہوتی اس سے تھوڑی دوری پر، مثلا تقریباً 9 فٹ کی اونچائی پر خانہ کعبہ تھا. اتنی اونچائی بنایا گیا تھا اور اس کے اوپر کوئی چھت بھی نہیں تھی. اس کے اوپر چھت نہیں تھی. جس طریقے سے آج خانہ کعبہ کے اوپر چھت ہے اس طریقے سے پہلے خانہ کعبہ کے اوپر چھت نہیں تھی. محض 9 فٹ کی اونچائی پر خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا. چنانچہ اللہ کے اور پھر ایک کیا ہوا، ایک سیلاب آیا. اس سیلاب نے رہی صحیح کمی پوری کر دیا. سب لوگوں نے مل کر کوشش کیا کہ لاؤ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں. چنانچہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو گرانا بھی ضروری تھا. کسی کے اندر جرات نہیں ہو رہی تھی خانہ کعبہ کو کیسے ڈھائیں، کیسے گرائیں، نئی سرے بنانا ہے. چنانچہ ولید بن مغیرہ مخزومی نے ایک شخص کھڑا ہوا اور کدال فاڑا لے کر کے خانہ کعبہ کو کیا ہے ایک حصے کو گرایا، ڈھایا، اس کو کچھ نہیں ہوا. تو دیگر لوگوں نے سوچا کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تب سب لوگوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کو گرا دیا اور نئے سرے سے تعمیر کرنا. ایک رومی آدمی تھا، اس کا معمار تھا، راجگیر تھا، اس کا نام باقوم تھا. کیا نام تھا؟ باقوم. اسی کی سرکردی میں، اسی کے کیا رہنمائی میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا اب زبیر چنانچہ آپ کے چچا کیا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، یہ خانہ کعبہ کے لیے پتھر لا کر کے ڈھو کر کے لایا کرتے تھے. چنانچہ اس واقعے کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل مع قریش الحجارۃ للکعبۃ. کعبہ بنانے کے لیے پتھروں کو ڈھو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لایا کرتے تھے. وعلیہ ازارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا تھی، ایک لنگی تھی اللہ کے نبی. فقال له عباس، تو آپ کے چچا عباس نے فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، لو جعلت ازارک علی عاتق دون الحجارۃ، اگر تو اس لنگی کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پر رکھ لے تو شاید پتھر لانے میں آسانی پیدا ہو جائے.
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ففعل کیا فخر الی الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے تھے ازاری ازاری، میری لنگی کہاں ہے، میرا تہبند کہاں ہے، مجھے تہبند لے کر کے آؤ دو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھا اور پھر اس کے بعد کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، کبھی بھی برہنہ حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا. ذرا سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شرمیلے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، عام طور پر یہ عرب میں ایسا نہیں پایا جاتا تھا. لوگ آتے تھے خانے کعبہ کا طواف کرتے تو ننگے ہو کر کچھ لوگ کرتے تھے، لیکن عام حالت میں نہیں پائے جاتے تھے. لیکن جب کام کرتے تھے کچھ لوگ تو کیا ہے، تہبند لنگی اپنے اوپر رکھ کر کے اس طریقے سے کیا کرتے تھے، ایک عادت تھی. اسی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے مشورہ دیا تھا، لیکن اللہ رب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گشی تاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنا ازار مانگا اور پھر کیا ہے اپنے اوپر تہبند کو لپیٹ لیا. چنانچہ جب خانے کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو ایک مسئلہ درپیش ہوا. جہاں پر حجر اسود لگا ہوا تھا تھوڑا سا وہاں پر بن کر تیار ہو گیا. حجر اسود کو لگانے کی جب باری آئی تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. یہ 4 دن تک اختلاف چلتا رہا. کتنے دن تک؟ 4-5 دن تک اختلاف چلتا رہا. ایسا لگتا تھا اس کالے پتھر کے لیے لال خون کی ندیاں بہ جائیں گی، اس کالے پتھر کے لیے لال خون کی ندیاں بہ جائیں گی. چنانچہ ایک آدمی تھے ابو امیہ مخزومی، بزرگ آدمی تھے. انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کیجئے کہ کل جو صبح سب سے پہلے مسجد حرام کے اندر آئے گا وہی جو فیصلہ سنائے گا ہم میں سے ہر ایک کو ماننا ہے. چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے. لوگ اس وقت کہہ رہے تھے ھذا الامین الرزین ھذا محمد. یہ جملہ کہا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ امانت دار ہیں. یہ لوگ کہتے تھے آپ کو امین و صادق کہتے تھے، آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے. 5 سال پہلے کے جملے ہیں، نبی نہیں بنائے گئے تھے. 35 سال کی عمر ہے، اس سے پہلے لوگ آپ کو کہہ رہے تھے ھذا الامین رضینا، ہم اس سے راضی ہیں، ھذا محمد، یہ محمد ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، لوگوں نے سمجھایا پورا معاملہ کیا، میٹر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا منگوایا، اس کپڑے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکھ دیا. اس کے بعد ہر قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور کہا لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، کپڑے کا ایک ایک حصہ پکڑو. ہر قبیلے کسی کو نہیں، ہر ایک قبیلے کے ایک ایک آدمی کو فرد بلایا گیا. سب لوگوں نے کپڑے کو پکڑا اور پکڑ کر کے خانے کعبہ کو کیا ہے، خانے کعبہ کے پاس اس پتھر کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانے کعبہ پر اس پتھر کو رکھ دیا. یہ کیا، کتنی سوجھ بوجھ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا تھا. کتنی عقل مندی اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر پیدا کر دی تھی کہ آپ کے بہترین حسن تدبیر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ایک خون جو لوگوں کے اندر خون بہ سکتا تھا اللہ رب العالمین نے بچا لیا. ذرا سوچو. چنانچہ اسی طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں کیا تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی تھی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے محنت اور جفا کشی کی زندگی. یہ نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور جفا کشی کی زندگی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے اندر بکریاں چرائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمارے چچا جو ہے اس سے پہلے بلکہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے. کہاں؟ حلیمہ سعدیہ کے جب بچپن میں تھے تو بکریاں چرایا کرتے تھے. بکریاں مطلب لوگ چرانے جاتے تھے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خودداری بھی تھی اللہ کے نبی کے دل میں کہ اپنے چچا پر مجھے بوجھ نہیں بننا چاہیے. چنانچہ چچا سے مطالبہ کیا کہ مجھے کیا کیا جائے، مجھے بکریاں چرانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں کچھ پیسے کما سکے، آپ کی مدد کر سکوں. چچا ہچکچائے، کہا نہیں کہ بکریاں چرانے کی تمہیں اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کی اجازت دے دیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی چند قیرات کے عوض، چند پیسوں کے عوض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما بعث اللہ نبی الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا گزرا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی.
کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں چرائی نہ ہو. چنانچہ لوگوں نے سوال کیا وانتا کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال نعم ہاں میں نے بکریاں چرائی ہیں. کنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ میں مکہ والوں کے لیے چند قیرات چند روپے پیسے کے لیے میں بکریاں چراتا تھا. ایک اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے صحابہ کرام بھی تھے ایک سفر میں چلے جا رہے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ کہتے فلما اتینا علی شجر ارات ایک پیلو درخت ہوتا ہے اس پیلو درخت کے پاس ہم لوگ پہنچے. کہتے ہیں جالنا نج ہاں تنی ہم لوگ کیا ہے پیلو درخت سے پھل توڑنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالاسود منہ فانه اطیب اس میں سے کالا کالا توڑ کر کے لانا کیونکہ بڑا اچھا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو کالا والا ہے وہ توڑ کر کے لاؤ بڑا اچھا ہوتا ہے. قالوا یا رسول اللہ کنت ترعى الغنم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم وهل من نبی الا قد رعاها کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں سب لوگوں نے بکریاں چرائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامعین کرام آپ بکریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی پہاڑ پر کوہ طور پر ملاقات ہوئی اللہ رب العالمین کی ایک درخت کے پاس میں تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا عصایا اے اللہ یہ تو لاٹھی ہے اے اللہ یہ لاٹھی ہے اتوکل علیہ واشج علی بها غنمی ولی فیہا معارب اخرى اللہ میں اسے ٹیک لگاتا ہوں اس سے بکریوں کے لیے پتے چاڑتا ہوں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے کیا ہے یہ بکریاں چرایا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے. یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بکریاں بھیڑ بکریاں چرانے کا مسئلہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر نبی انبیاء بکریاں کیوں چرایا کرتے نبی پائے جانے سے پہلے؟ اس کے فوائد بہت سارے لوگوں نے ذکر فرمایا ہے. چنانچہ انسان کے اندر رحم دلی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جب بکریاں چراتا ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ہمت بہادری اور شجاعت پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ بکریاں ریوڑ سے بڑی الگ ہو جاتی ہیں. بکریاں چرانے جاؤ دیکھو کسی کا کچھ کھیت بویا ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو پھر بھی بکریاں کسی کے کھیت کے اندر لگ کر کے کھانے لگتی ہیں. بکریاں جلدی جاتی بھی ہیں اور جلدی سے اپنے ریوڑ کے اندر واپس بھی آ جاتی ہیں. چنانچہ اس طریقے سے کیا کرتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے ہاں کر کے لے کر کے آتا ہے اس کو کیا بھیڑ ہو بکریاں ہو سمیٹ کر کے لے کر کے آتا ہے. اور جب مارنے چلتا ہے لاٹھی لے کر کے تو کیا ہے مارتے مارتے رک جاتا ہے کہیں چوٹ نہ لگ جائے اس کے اندر رحم دلی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کبھی موقع آتا بکریاں چراتے ہوئے کبھی کوئی بھیڑیا آ جاتا ہے کوئی جانور آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. انسان کے اندر طاقت اور بھی چاہیے اس کے اندر شجاعت اور ہمت بہادری ہونی چاہیے. چنانچہ انسان جب بکریاں نبی انبیاء جب بچپن میں بکریاں چرا لیتے ہیں تو یہ ایک ان کے اندر تجربہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسے امت کو چرانا ہے. ایسے امت میں بہت سارے لوگ آئیں گے کئی لوگ ملیں گے ان کے فطرت الگ الگ ہوں گے ان کے بات کرنے کا لب و لہجہ الگ ہوگا. ہم ان کے پاس دعوت لے کر کے جائیں گے تو جھڑک دیں گے کبھی برا بھلا بھی کہہ دیں گے تو صبر بھی کرنا ہوگا کبھی برا بھلا کہیں گے تو صبر بھی کرنا ہوگا. اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام اور نبی بنائے جانے سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے یہ اس کے فوائد و ثمرات تھے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کی عمر میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چچا نے کہا کہ بکریاں چرانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ ان کو تجارت کے اندر لگا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کا تجربہ دینے کے لیے حضرت ابو طالب کیا کیے انہیں اپنے ساتھ شام کے علاقہ بصرہ میں لے گئے. چنانچہ جب بصرہ کے اندر لے گئے اس کا واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ جامع ترمذی کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. چنانچہ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب میں بیان کر دیتا ہوں کہ ابو طالب خرجہ ابو طالب الشام ابو طالب شام کے نکلے وخرجہ معه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیاخ من قریش کے کچھ اور لوگ بوڑھے لوگ تھے کچھ بزرگ لوگ تھے وہ بھی ساتھ میں نکلے تجارت کرنے کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ بنو ہاشم کیا ہے انہوں نے تجارت کو فروغ دیا تھا
چنانچہ یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، شام کبھی کبھی کیا نام ہے کہیں اور کا علاقے پر سفر، یمن کا سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے چچا ابو طالب شام کے سفر پر تھے۔ چنانچہ جب ایک راہب کے پاس پہنچے، ایک کٹیا راہب کی تھی، ہاں اسی کے اندر کیا ہے ایک عیسائی عالم رہتا تھا، اس نے اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رکھا تھا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ آیا، قافلے کے اندر آیا اور قافلے کے اندر ڈھونڈنے لگا۔ وہ کبھی بھی اس سے پہلے کبھی نہیں وہ راہب نکلا تھا، وہ راہب کبھی بھی نکل کر کے، اس سے پہلے بھی لوگ جایا کرتے تجارت کرنے کے لیے، مگر کبھی بھی نکل کر راہب نہیں آیا تھا۔ چنانچہ پہلی بار تھا جو کیا ہے قریش کے کبھی جو لوگ گئے تجارت کرنے، پہلی بار وہ آیا تھا، اور وہ آیا ہر ایک پر نگاہ دیکھ دیکھ کر کے ایسے چلتا گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے کہا فَأَخَذَ بِيَدِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، یہی کیا ہے پوری دنیا کے سردار ہیں، یہی پوری دنیا کے سردار ہے۔ هَذَا رسول رب العالمین، یہ پوری دنیا کے رب کے کیا ہے یہ رسول ہے۔ یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ رب العالمین انہیں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گا، بنا کر کے بھیجے گا۔ کیا فقال له اشیاخ من قریش وما علمک، کہا تمہاری کیا نشانی، کیسے تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کیا ہے ہر پتھر، اس علاقے کا جتنے پتھر ہے، جتنے درخت ہیں، شجر حجر، سب کے سب آپ کو سجدہ کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا سب آپ کو سجدہ کر رہے تھے، میں نے سجدہ کرتے ہوئے کو پایا تھا۔ اس کے اندر یہ کیا ہے، یہ ایک نبی کے سوا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس نے فرمایا وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ وَظُرُوفِ كَتِفِهِ، میں آپ کے کندھے کے پیچھے کیا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے کندھے پر یہ بائیں طرف، پیچھے خاص طور پر یہ بائیں طرف، زیادہ حصہ بائیں طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیسے انڈا ہوتا ہے، ایک چڑیے کا انڈا ہوتا ہے، کبوتر کا انڈا، اس کبوتر کے انڈے کے مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طریقے سے ایک نشان تھا۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ابھار تھا، ایک ابھرا ہوا تھا گوشت کا ٹکڑا تھا، اس کے اندر تل وغیرہ مل کر کے جیسے تل کے اثرات ہوتے ہیں آدمی کے اوپر ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ نظر آتا تھا۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے کیا بتلایا کہ ہاں یہ ہماری کتابوں پہ اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہماری یہی مہر نبوت کو دیکھ کر کے سلمان فارسی سلام بھی لائے تھے۔ سلمان فارسی نے اپنی، وہ بھی پہلے دیگر مذاہب کو ماننے والے تھے، اور یہی کیا نام ہے وہ آئے اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھا، یہی دیکھ کر کے اسلام بھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ لائے تھے۔ چنانچہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو یہ کیا ہے انہیں تجربہ ہوا اس طریقے سے۔ جب مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی 25 سال کے اندر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو گئی تھی، لوگ آپ کو امین و صادق کہنے لگے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک قریش کی خاتون تھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو پتا چلا کہ وہ ایک امین و صادق آدمی ہیں، وہ تجارت کا کیا ہے شوق رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں تجارت کروں، اس لیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سامان انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور کہا کہ تم آپ کیا کیجئے، میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے آپ تجارت کریں اور تجارت لے کر کے آپ آئیں، چنانچہ اگر میں کسی کو اتنا پیسہ دیتی ہوں تو اس کا کئی گنا میں آپ کو دوں گی۔ چنانچہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نوکر، اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا۔ چنانچہ میسرہ کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کی تجارت کیا، اور تجارت کرتے ہوئے تجارت کر کے آئے، جو نفع پہلے ملتا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سے پہلے کبھی نفع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی نفع نہیں ملا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے امانت داری اور یہ سوجھ بوجھ اور یہ کیا ہے اس طریقے سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، اور میسرہ کے زبانی آپ کے اخلاق، حسن اخلاق، بہترین طور طریقے کا مشاہدہ کیا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہے نکاح کا پیغام ہی بھیج دیا، نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ چنانچہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 40 سال کی عمر کی تھی۔ بہت شریف خاندان سے تعلق تھی خدیجہ بنت خویلد، یہ بہت شریف خاندان، لوگ ان سے شادی کرنے کی کہا تمنا رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے
سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یمن کے لیے بھی تجارت کیا. یمن میں گئے اور کئی جگہوں پر کیا ہے کئی تجارتوں کے کرنے کا کیا ہے یہ ملتا ہے, اس طریقے سے ثبوت ملتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی زندگی تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنا, یہ حال احوال اور دنیا کا مشاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے. اور تجارت کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں, جس طریقے سے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, دینی تعلیم دیتے ہیں, اسی طریقے سے اکنامک کی بھی تعلیم دیں. اپنے بچوں کو تجارتی دنیا سے جوڑیں. یہ تجارتی کیا ہے, تجارت رہے گی یہ بڑھاپے تک کی بھی سہارا رہے گا. ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں بچوں کو کیا ہے طریقہ سکھائیں. یہ اس کے لیے کوئی پڑھنا ضروری صرف نہیں ہے, اپنے بچوں کو اپنے گھر پر رہ کر کے تجارتی دنیا سے روشناس کرا سکتے ہیں. چھوٹی موٹی دکان کھول کر کے انہیں بتا سکتے ہیں, انہیں تجارت میں لے جا کر کے کبھی کوئی جگہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہاں سے مال کپڑا خریدیے اور یہاں پر بیچ لیجیے. ہمیں یہ بھی دکھانے کی, اس طریقے سے سکھانے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی جسے آپ نے سماعت کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کیا تھی. یہ اللہ رب العالمین نبی ہونے سے پہلے یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو تجرباتی دنیا تھی. اللہ رب العالمین ایک مشن کے لیے آپ کو تیار کر رہا تھا. اللہ رب العالمین کو آپ کو نبی بنانا تھا. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا ہے آپ کے اندر کیا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے نمایاں طور پر ظاہر فرمایا اللہ رب العالمین نے. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبی.